حضرت سیدنا عمر فاروق حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ النظر اور صائب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردہ کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن تک ائمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ ہی کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعہ سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام سے فیصلہ کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس آیا، آپ فیصلہ فرما دیں۔ مگر جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمہ کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلہ کی توثیق کی اور مستقل طور پر اصول طے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلہ کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی زمانہ میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ آپ کے فرامین، آپ کے خطوط اور آپ کے خطبات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور تحریر و تقریر کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کے نام حضرت عمر نے ایک خط لکھا۔ اس کے چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر اٹھا کر نہ رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بہت سے اقوال عربی ضرب المثل بن گئے، جو آج بھی عربی ادب کی جان ہے۔ اسی طرح آپ کو علم الانصاب میں بھی ید طولہ اور کمال حاصل تھا۔ آپ کے طرز حکمرانی پر اگر بات کریں تو آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثل فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 دیگر مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیں، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کی۔ حضرت عمر فاروق کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔